الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ خواتین و حضرات، اس ماہ مقدس کی بابرکت ساعات میں یہ ہمارا سلسلہ جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ قرآن مجید کی تفہیم، قرآن مجید کا فہم اس انداز سے کریں کہ قرآن مجید مجھ سے کیا کہہ رہا ہے اور میری زندگی میں کیا تبدیلی رونما کرنا چاہتا ہے، اور زندگی کے کن کن پہلوؤں سے متعلق جو قرآن مجید کی رہنمائی ہے وہ آج کے اس دور میں، آج کے اس دن میں، زمانے میں کیسے ہم اس رہنمائی کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں اور قرآن مجید کو سمجھ کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ دو پہلوؤں پر محیط ہوگا۔ مطالعہ قرآن مجید کے اہداف کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور قرآن مجید کے انسانیت پر جو احسانات ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کا جو تربیتی اسلوب ہے، تربیت کے حوالے سے مستقل آگے بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور کل بھی ہم بات کریں گے کہ ایک مسلمان کی تربیت میں قرآن مجید کا جو کردار اور رول ہے، جو تربیتی اسلوب ہے وہ کیا ہے، اور ایک مسلمان کی اسلامی تربیت میں قرآن مجید کا کیا پیغام اور میسج ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ العزیز کل کی کلاس میں اور آنے والی جو کلاسز ہوں گی، ہماری نشستیں ہوں گی، ان پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے۔ جی خواتین و حضرات، آغاز سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے، اور سوال کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھیں گے، اور گفتگو کے اختتام پر انشاءاللہ ہم سوالات بھی آپ کے لیں گے، آپ سوالات بھی کر سکیں گے۔ جی، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اور جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک رجحان دیکھنے کو ملتا ہے، وہ ہے قرآن مجید سے رغبت، قرآن مجید کے دورے، تفسیر کورس، خلاصہ جات کا بیان کرنا، خلاصہ جات کا سننا کثرت سے نظر آتا ہے، اور اس کا اچھا خاصا رجحان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو دورہ قرآن ہے، یہ جو تفسیر قرآن ہے، یہ جو خلاصہ جات بیان کیے جاتے ہیں، ان کے بیان کرنے کا آخر مقصد کیا ہے؟ اگر ہم سنتے ہیں تو کیوں سنتے ہیں؟ اگر ہم بیان کرتے ہیں تو کیوں بیان کرتے ہیں؟ اگر کوئی پروگرام یا کورسز کا انعقاد کرتے ہیں تو آخر کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے۔ چیٹ باکس موجود ہے، اور چیٹ باکس میں آپ اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں گے، اور انہی آراء کی روشنی میں ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جی جی خواتین و حضرات، یہ سوال ہے آپ کے لیے، اور یقیناً آپ ایک سے زیادہ کورسز یا کچھ کورسز میں ضرور انرول ہوں گے، اور وہاں پر آپ کورسز کر رہے ہوں گے، اور یہاں پر بھی آنے کا کوئی مقصد تو ضرور ہوگا آپ کا کہ یہ جو کلاسز ہر جمعے کی رات کو اور ہفتے کی شب کو ہوا کرے گی، تو اس میں آپ کی آمد کا کیا مقصد ہے؟ قرآن کریم اور دیگر کتب سماوی رمضان میں نازل ہوئی ہیں، تو جو نازل ہوئی تو زمانہ یا وقت کے اعتبار سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ایک ماحول سا بن جاتا ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اور اسی ایک رول کو فالو کرتے ہوئے ہم چل پڑتے ہیں۔ کیونکہ قرآن اور رمضان کو خاص نسبت ہے، رمضان میں قرآن نازل ہوا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو اس وجہ سے ہم کر لیتے ہیں۔ پہلا جو کومنٹ آیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وقت چونکہ سیم ہو جاتا ہے تو اس وقت کے ایک ہو جانے کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ماحول کو فالو کیا جاتا ہے، لوگوں کا رجحان کو فالو کیا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ نسبت کی وجہ سے اس چیز کی اتباع کی جاتی ہے۔ اگلا آیا ہے کہ تاکہ ہم اپنی زندگی قرآن کریم کے مطابق بدل سکیں، تاکہ ہم اپنی زندگی قرآن مجید کے مطابق بدل سکیں۔ بڑا ہی زبردست یہ کومنٹ ہے کہ مقصود
اپنی زندگی کی تبدیلی ہے، قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ قرآن نازل ہوا اس ماہ میں، دورہ قرآن سے ہمیں قرآن سے آشنائی مانوی طور پر ہوتی ہے۔ جو لوگ قرآن کریم سے دور ہوتے ہیں وہ بھی قرآن کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ ہدایت پانے کے لیے قرآن کریم اور رمضان المبارک کی خاص نسبت اساتذہ سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ روزوں سے تقوی حاصل ہوتا ہے اور قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس لیے دورہ قرآن یا قرآن کلاسز کو اٹینڈ کیا جاتا ہے اپنی اصلاح کے لیے۔ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا، اسی وجہ سے اس کو سمجھنے اور اس سے سیکھنے سے اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکیں، آخرت میں اجر و ثواب کے لیے اور دنیا میں سیدھے راستے کی رہنمائی کے لیے۔ ماشاءاللہ بڑے ہی زبردست آپ کے کامنٹ آئے ہیں اور آپ کے نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ایک نظم و ضبط ہونے کی وجہ سے وقت میں برکت ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ کورسز کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں تاکہ پورا سال منظم رہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید نظم و ضبط سکھاتا ہے، شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کے جو مضامین ہیں وہ ریفریش کرنے کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ چلیں کافی حد تک آپ کے کامنٹ آ چکے ہیں اور آپ نے اس سوال کا جواب دیا، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سوال کو مزید ایلیبوریٹ کریں، مزید اس کی توضیح کریں، وضاحت کریں، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کا جو مطالعہ ہم کرتے ہیں خاص طور پر رمضان المبارک میں اور عام طور پر دیگر مہینوں میں بھی ہم دورہ قرآن بھی کرتے ہیں، تفسیر کورس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ترجمہ قرآن مجید بھی کر رہے ہوتے ہیں، منتخب صورتوں کے کورسز بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر قرآن مجید ایک مومن سے، ایک مسلمان سے چاہتا کیا ہے؟ قرآن مجید کی چاہت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید اتارا کیوں، نازل کیوں کیا، بندوں کو دیا کیوں، اور بندوں کو دینے کا، بندوں سے ہم کلامی کا، بندوں سے گفتگو کا رب کریم کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ جاننے کی انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے تاکہ رمضان المبارک میں جتنے بھی ہم کورسز کریں وہ ان سے زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ جو کلاسز یا نشستیں 8 ہوں گی تو ان میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم کوشش یہ کریں گے کہ قرآن مجید کا جو فہم ہے اور فہم کا جو رخ ہے اسے بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں اور سمت درست کرنے کی کوشش کریں، اور جو فہم کا لیول ہے وہ اس کو ذرا بڑھانے کی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز۔ اس دوران ہماری یہ کوشش بھی رہے گی۔ قرآن مجید سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید رب کریم نے نازل کیوں کیا، اتارا کیوں، مختلف آیات مختلف انداز میں توضیح کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں۔ ایک آیت میں رب کریم فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید اس کو اتارا ہم نے، یعنی اللہ نے اتارا، اور پروردگار پر جو یقین رکھتا ہے وہ اس کتاب پر بھی یقین رکھے گا، اور پروردگار کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، جو نسبت ہے، اس نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے پروردگار کے اس پیغام اور میسج کو وہ سماعت فرمائے گا۔ الیکا، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اتارا ہے، مبارکن، یہ کتاب برکت والی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، کہ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کیا جائے، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو اہل دانش ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ کہ اس آیت میں قرآن مجید نے دو مقصد بتائے ہیں اپنے نزول کے، اپنے اترنے کے، ایک ہے تدبر اور دوسرا ہے تذکر۔ تدبر اور تذکر، تدبر کا مطلب ہے غور و فکر کرنا، تدبر کا مطلب ہے سوچ و بچار کرنا، تدبر کا مطلب ہے کہ اس آیت کو، جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق کو جوڑنا۔ تدبر کا مطلب ہے کہ اپنے افکار، اپنے فکر، اپنا عقیدہ، اپنا یقین، اس کو قرآن مجید کے سانچے میں
ڈھالنا، قرآن مجید کے ترازو میں تولنا، قرآن مجید کے سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرنا، اپنے جذبات کو قرآن مجید کے تابع کرنا، اور اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو قرآن مجید کے پیغام اور رہنمائی کی روشنی میں انہیں بنانا، سنوارنا، ان کی تہذیب کرنا، ان کو اس کے مطابق ڈھالنے کی سعی اور کوشش کرنا، یہ تدبر ہے۔ غور و فکر کرتا ہے انسان کہ میری فکر، میرا عقیدہ قرآن مجید سے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے۔ تدبر کرتا ہے انسان، غور و فکر کرتا ہے انسان کہ میرے جو جذبات ہیں یہ قرآن مجید سے ہم آہنگ ہیں یا نہیں ہے۔ تدبر کرتا ہے انسان، غور و فکر کرتا ہے ایک مسلمان کہ اس کا جو رویہ ہے، جو اس کا بیہیویئر ہے، جو اس کا سلوک ہے دوسروں کے ساتھ، اور جو اس کا مزاج اور ایٹیچیوڈ ہے، جو اس کے اخلاق ہیں، جو اس کے اعمال ہیں، وہ قرآن مجید سے ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ تدبر کرنے کے بعد، یہ غور و فکر کرنے کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جو اہل دانش ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ تدبر کرنے کے بعد اپنی اصلاح کرتے ہیں، وہ تدبر کرنے کے بعد اپنی فکر کرتے ہیں، وہ تدبر کرنے کے بعد اپنی افکار، جذبات، رویے، اعمال، اخلاق کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے کی اور کوشش کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کو صرف اس لیے نہیں اتارا کہ قرآن مجید کے الفاظ کو زبان سے ادا کر لیے جائیں، اور اس لیے نہیں اتارا کہ صرف ثواب کی خاطر، اجر کی خاطر انسان بس الفاظ کو رٹتا رہے، بار بار دہراتا رہے، بلکہ قرآن مجید نے دو ٹوک انداز سے یہ بات بتلا دی، واضح کر دی کہ دیکھو قرآن مجید اتارنے کا مقصد زندگی میں انقلاب لانا ہے، زندگی میں تبدیلی لانا ہے، افکار کو قرآن مجید سے ہم آہنگ کرنا ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں گے، اپنی زندگی کو قرآن مجید کے مطابق ڈالیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں اجر ملے گا، اس کے نتیجے میں ثواب ملے گا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت جنت کا جو اعزاز ایک مومن کو دیں گے وہ اس کے نتیجے میں دیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بس آپ الفاظ تو پڑھتے رہے، الفاظ تو دہراتے رہے، لیکن عمل کی زینت نہ بنائیں اور اپنے آپ کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے کی فکر اور سعی اور کوشش نہ کریں، اور توقع یہ رکھیں کہ قرآن مجید کی کثرت تلاوت انسان کو کمال تک پہنچا دے گی، قرآن مجید کی کثرت تلاوت نجات کی ذمہ دار بن جائے گی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سلف صالحین کا جو طرز عمل ہے، سلف صالحین نے جو قرآن مجید کو سیکھنے کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے، سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم قرآن میں غور و فکر اسے نہیں کہتے کہ اس کے حروف کو تو یاد کر لیا جائے، مگر اس کے حدود کو پامال کیا جائے، اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھا جائے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن مجید ختم کر لیا، میں نے دورہ قرآن کر لیا، میں نے ایک پارہ تلاوت کر لی، میں نے 10 قرآن مجید ختم کیے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں نے تفسیر کورس کر لیا، میں نے فلاں کورس کر لیا، اتنی صورتیں 100 نمبر لے لیے، A گریڈ سے پاس کر لیا، جبکہ اخلاق میں، کردار میں، اطوار میں، افکار میں، اخلاق میں کسی قسم کا قرآن مجید کا اثر دکھائی نہیں دیتا۔ تو سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ دو ٹوک انداز میں یہ بات بتلا رہے ہیں کہ اس کو تدبر نہیں کہتے، اس کو تذکر نہیں کہتے۔ تدبر کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا، ڈھالنا ہوگا۔ یہ قرآن مجید کا مقصود ہے، یہ تفسیر کے کورس کا مقصود ہے، یہ دورہ قرآن کے کورس کا مقصود ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، قرآن مجید سے مزید پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید ہمیں یہ کیا کہتا ہے کہ کس طرح، یعنی کیوں نازل کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید؟ جھنجھوڑتا ہے انسانوں کو اور جھنجھوڑ کر کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، کہ پڑھتے تو ہیں حلق کے نیچے اترتا نہیں قرآن، پڑھتے تو ہیں قرآن لیکن فکر کو جھنجھوڑتا نہیں قرآن،
پڑھتے تو ہیں قرآن لیکن دل پر اثر انداز نہیں ہوتا قرآن، پڑھتے تو ہیں قرآن لیکن اعمال پھر بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تھے، اخلاق پھر بھی ویسے ہی کہ ویسے ہیں جیسے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تھے۔ تو قرآن مجید یہ ایسے لوگوں کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ بھئی قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے تدبر کے لیے اتارا تھا، قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے اتارا تھا، تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، قرآن دیا، اور وہ اس کتاب کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی تو سچے مومن ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر، اس قرآن کی تعلیمات پر کو ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو انکار کرتے ہیں اس کا، جو کفر کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل خسارے میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل نقصان میں ہیں۔ یہ قرآن مجید بتا رہا ہے اور دو ٹوک انداز سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے اور آگاہ کر رہا ہے۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے قرآن مجید کے تدبر اور تفکر کے بارے میں کہ جو نزول کا مقصد ہے اصل میں قرآن مجید کا، وہ ہے تدبر اور تفکر۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کتاب کو جو ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، سچے دل سے، تو یہی ایمان لاتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن مجید کی کما حقہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ قرآن کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھے، اس کو ویسے ہی پڑھے جیسے اللہ نے اس کو اتارا ہے، اس کو ویسے ہی پڑھے جیسے اللہ نے اس کو اتارا ہے، اور اللہ نے اس کو اتارا عمل کے لیے، اللہ نے اس کو اتارا اپنے آپ کو اس کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں تلاوت کرنے کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اور قرآن مجید کو بغیر سمجھے عمل ممکن ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں ان میں سے ان پڑھ ہیں جو کتاب کے ظاہری لفظ ہی کو جانتے ہیں، وہ صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امانیو، اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ زبانی تلاوت تو کر لیتے ہیں، وہ کتاب کو سمجھنا، کتاب میں غور و فکر کرنا، قرآن مجید میں تدبر کرنا، یہ بالکل نہیں وہ جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ اپنی کتاب کو وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ، یا اے میرے باری تعالیٰ، اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس وجہ سے ان کا انجام یہ ہوا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں غور و تدبر نہ کرنا، اس کو سمجھ کر نہ پڑھنا، گویا کہ قرآن مجید کو ترک کرنا ہے، قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ قرآن مجید میں جو مہجور کہا گیا ہے وہ اسی کو کہا گیا ہے کہ قرآن مجید پڑھ تو رہے ہیں لیکن تدبر نہیں کر رہے، غور و فکر نہیں کر رہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کا جو مقصد ہے نزول کا، وہ تدبر کرنا ہے، وہ غور و فکر کرنا ہے، وہ سوچ و بچار کرنا ہے، اور پھر اپنے زندگی کو قرآن مجید کے مطابق ڈالنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت حتی اصبح یرددها، والآیت ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو ساری رات بار بار دہراتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، بار بار دہراتے رہے۔
یہ بار بار دہرانا، بار بار پڑھنا، اس کا مطلب مقصد کیا تھا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ اس روایت کے ناقل ہیں کہ تہجد کی نماز میں کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو اچھی طرح ذہن نشی کر لینا، اس آیت میں تدبر کرنا، تفکر کرنا، یہ طریقہ سکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھ لیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 آیتیں سیکھتے تھے صحابہ اکرام اور ہم لوگ، اور تب تک ہم آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان کے معانی کو سمجھ نہ لیتے اور ان پر عمل پیرا نہ ہو جاتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین قرآن مجید کو پہلے سمجھتے تھے، پھر اس کو اپناتے تھے اور پھر آگے بڑھتے تھے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ قرآن مجید کو کیسے سمجھنا چاہیے، تو ہمارے استاذ وہ جواب دینے، انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے ویسے ہی قرآن مجید کو سیکھنا چاہیے جیسے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے سیکھا تھا، ویسے ہی سیکھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے سیکھا، صحابہ نے کیسے سیکھا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیان ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ 12 سال میں انہوں نے سیکھی، جب اسے مکمل سیکھ کر فارغ ہوئے تو ایک اونٹ ذبح کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے لوگوں کے احوال دریافت کرنے لگے، تو اس شخص نے کہا اے امیر المومنین، ان میں سے بعض لوگوں نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے پسند نہیں کہ لوگ قرآن پڑھنے میں اس قدر جلد بازی سے کام لیں۔ میری یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ڈانٹا اور کہا خاموش ہو جاؤ۔ میں رنجیدہ ہوا، افسردہ ہوا، گھر واپس لوٹنے لگا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پوچھنے لگے کہ ابھی اس شخص کی کون سی بات تمہیں ناگوار گزری؟ تو میں نے کہا کہ اگر یہ لوگ قرآن پڑھنے میں اس قدر جلد بازی کریں گے، اس کا معنی، اس کا مطلب صحیح طریقے سے نہیں سیکھیں گے، اس کے نتیجے میں یہ سمجھ نہیں پائیں گے بات کو اور اچھی طرح عمل پیرا نہیں ہو پائیں گے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابن عباس تم نے سچ کہا، یقیناً اس بات کو لوگوں سے چھپاتا تھا، مگر تم نے حقیقت بیان کی کہ اگر جلد بازی کریں گے تو یہ لوگ اختلاف میں پڑ جائیں گے، یہ لوگ قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید پر رکا جائے، قرآن مجید پر ٹھہرا جائے اور قرآن مجید کو سمجھ کر زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے، اس میں تفکر کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دین کو اپنے جذبات، اپنے خیالات کے تابع نہیں کیا کرتے تھے، وہ اپنی ذات کو، اپنی وابستگیوں کو، اپنے خیالات کو دین کے مطابق ڈھالا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ سب نے سن رکھا ہوگا۔ اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہی اعلان کرتے ہیں کہ آج ہم کعبہ میں نماز ادا کریں گے، بیت اللہ میں نماز ادا کریں گے، بیت اللہ میں نماز ادا کریں گے۔ تو سبھی لوگ جاتے ہیں، بیت اللہ میں نماز ادا ہوتی ہے۔ ایک نماز ادا کرنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ نہیں جاتے بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، سیدنا عمر خاموش۔ طائف کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہاں تکلیف اور آزمائش کا شکار ہوئے، سیدنا عمر خاموش۔ شاب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش۔ یہ خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جذبات کو حکم الہی کے تابع کر دیا۔ الحکم للہ، الحکم للہ والملک للہ، الحب للہ والبغض للہ۔ یہ عملی تصویر تھے وہ لوگ۔ جذبات نے یہ کہا کہ بیت اللہ میں نماز ادا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تو جذبات کو
شریعت کے تابع کر لیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کو دیکھ لیں، ہٹے کٹے جھری جوان، اور بچے بھی تکلیف پہنچا رہے، ایک ہاتھ تک نہیں اٹھاتے، زبان سے کوئی برا کلمہ تک نہیں کہتے۔ یہ ہے دین کے سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگ، یہ ہے دین کے پہلے نمائندے کہ جنہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اطوار سے دنیا کو دکھایا کہ قرآن مجید کے رہنمائی اور ہدایت میں ڈھلنے والے لوگ ہوتے کیسے ہیں۔ قرآن مجید ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جہنم کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، گھرنے ہی لگے کہ قرآن آیا اور صاحب قرآن آیا اور اس مقام تک پہنچا دیا انہیں جن کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر کے ان کے دلوں میں ایمان کو اتار دیا، مزین کر کے ایمان کو اتار دیا۔ ایمان کا معیار دیکھنا ہے تو صحابہ کو دیکھ لیں۔ یہ تبدیلی قرآن مجید لے کر آیا، صاحب قرآن لے کر آیا، اس تبدیلی کو لانے کی ضرورت ہے، اس تبدیلی کو لانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کلاس میں آ گئے ہیں تو گزشتہ زندگی اور آج کی زندگی میں فرق محسوس کرنا چاہیے، ہدف طے کرنے چاہیے، قرآن مجید کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ کوشش نہیں ہوتی، فقط تکرار ہوتا ہے، فقط دہرائی ہوتی ہے، فقط کان سن لیتے ہیں، ایک پروسیس سے گزر جاتے ہیں، ماحول بنا ہوا ہے، سبھی لوگ دورہ قرآن میں جا رہے ہیں، خود بھی چلے گئے، چکر لگا لیا، کچھ نوٹس لکھ لیے، کاپی بھر لی، کاغذ بھر لیے، ایک لیبل لگ گیا، سند حاصل کر لی۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہرگز نہیں ہے، مقصد سمجھنا ہوگا۔ قرآن مجید کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اس انداز سے سنا کرتے تھے، ایک ایک آیت کو گویا کہ اللہ رب العزت مجھ سے مخاطب ہیں، اللہ نے یہ میرے لیے اتاری ہے، پروردگار نے میرے لیے یہ آیت اتاری ہے، اور اس آیت کو اپنے لیے پیغام اور میسج سمجھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات سن رکھے ہوں گے آپ نے، ایک ایک آیت، اس آیت پر کسی صحابی نے عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی نوید سنا دی اس کو کہ یہ کامیاب ہو گیا، یہ جنتی، یہ دین کو سمجھ گیا، ایک آیت فقط۔ آیات کی کثرت نہیں، بہت زیادہ دین سیکھ لیا، ایسا ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دین کو سیکھنے اور عمل میں لانے کے طریقہ کار کو دیکھیے، سمجھیے۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، اس ماحول میں جائیے اور اس ماحول میں جا کر محسوس کریے کہ اس ماحول میں قرآن مجید زندہ و جاوید صورت میں گھروں میں نظر آتا تھا، لوگوں کے اطوار میں نظر آتا تھا، لوگوں کے اخلاق میں نظر آتا تھا۔ بھئی قرآن کہاں ہے؟ مسلمانان مدینہ کو دیکھ لیں۔ قرآن کہاں ہے؟ مسلمانان مکہ کو دیکھ لیں۔ قرآن مجید کہاں پر ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لیں۔ قرآن مجید کہاں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کو دیکھ لیا جائے۔ چومنے، تعظیم کرنے، سنبھال کر رکھنے، رٹنے، بار بار دہرانے، فقط اس کے لیے نہیں ہے، فقط اس کے لیے نہیں۔ قرآن مجید تعظیم کے قابل کتاب ہے، قرآن مجید چومنے کے قابل کتاب ہے، قرآن مجید بار بار تلاوت کرنے کے قابل کتاب ہے۔ کرنی چاہیے تلاوت، چومنا چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے، لیکن مقصد قرآن سے غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ فرمایا پروردگار نے، اور ہم اس آیت کو پڑھ بھی چکے ہیں، کتاب انزلناہ الیک، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا۔ جب ہم نے اتارا تو مقصد بھی ہم بتائیں گے۔
جب ہم نے اتارا تو بھیجنے کا بتائیں گے کہ بھیجا کیوں ہے بھائی آپ تک. اس کو اس مثال کے ساتھ سمجھیے کہ انتہائی ایمرجنسی کی کیفیت میں کوئی شخص آتا ہے آپ کے پاس اور آ کر کوئی بات کرنا چاہتا ہے, بات نہ سنی جائے, کہیں کہ مہمان ہے اور بڑی ہی عظیم الشان ہستی کی جانب سے نمائندہ بن کر آیا ہے, اس کا اکرام کرو, اس کو اعزاز دو, اس کو کے لیے ایک بڑا سا زبردست کوئی سٹیج سنوارو, سجاؤ اور بڑی زبردست عالی شان کرسی کا اہتمام کرو, کھانے بناؤ اور بڑا ہی زبردست استقبال کرو, پھول نچھاور کرو اس پر. وہ بار بار کہنے کی کوشش کر رہا ہے بھائی جس نے مجھے بھیجا ایک پیغام دیا ہے, میرے پیغام کو سن لو. نہیں ہم نے تعظیم کرنی ہے, پیغام کو سن لو. نہیں ہم نے آپ کو احساس دینا ہے, بھائی پیغام کو سن لو. نہیں ہم نے اکرام کرنا ہے. تو کیا یہ دانش مندی ہوگی؟ کیا یہ دانش مندی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ہرگز دانش مندی نہیں ہوگی. قرآن نے دو ٹوک انداز سے بتا دیا کہ پروردگار عالم نے اس کتاب کو بھیجا کیوں ہے, تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو, یہ کتاب نکالے من الظلمات الی النور, اندھیروں سے, اندھیروں, جھوٹ کے اندھیروں سے, غیبت کے اندھیروں سے, رب کی نافرمانی کے اندھیروں سے, ریاکاری کے اندھیروں سے, نافرمانی کے اندھیروں سے, دنیا داری کے اندھیروں سے, اور نکال کر روشنی میں لے کر آئے. یہ قرآن مجید اس لیے اتارا کہ دل و دماغ کے اندر ایک شمع روشن کی جائے, دل و دماغ کے اندر ایک لائٹ اور بلب اور نور جگمگا اٹھے, جو خیر اور شر میں تمیز کرنے والا ہو, جو بتلائے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, جو بتلائے کہ ثواب کیا ہے, گناہ کیا ہے, جو بتلائے کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, جو بتائے کہ کون سا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم آہنگ ہے, اور کون سا رویہ اور برتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم آہنگ نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اتارا, اس قرآن کو اتارا, اور فہم کے لیے, تدبر کے لیے ضروری ہے تدبر کے لیے کہ اس کتاب کی سمجھ ہو, اس کتاب کا فہم ہو, اس کتاب کو سمجھ کر پڑھا جائے. سمجھ ہوگا تو تدبر ہوگا. جب سمجھ لیا, ترجمہ آپ کو آ گیا, ان آیات کا مفہوم بھی آپ نے اساتذہ سے سمجھ لیا, اب باری آ جاتی ہے تدبر کی. تو تدبر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر آیت کو اپنے لیے سمجھیں. جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت حاضر ہے, جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ناظر ہے, جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے حال سے بھی واقف ہے, ہمارے ماضی سے بھی واقف ہے, ہمارے مستقبل پر بھی نگاہ ہے, جب ہمارا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم شارک سے بھی زیادہ قریب ہے, جب ہمارا عقیدہ ہے قرآن مجید کتاب کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, رہنمائی ہے, جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو پھر یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت جب مجھ سے مخاطب ہوتی ہے, جب میں پڑھتا ہوں تو وہ میرے لیے ہوتی ہے, جب میں سنتا ہوں تو وہ میرے لیے ہوتی ہے. اپنی ذات سے اس کو ریلیٹ کرنا, اپنی ذات سے اس کا تعلق جوڑنا, اپنی ذات کو اس آیت کے ساتھ کے مطابق ڈھالنا, اس کی فکر سعی اور کوشش کرنا, یہ ضروری ہو جاتا ہے. تو حضرات, تو تدبر کے لیے ضروری ہے کہ ہم آیات کو اپنی ذات کے ساتھ, زندگی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں کہ یہ جو آیات ہے یہ ہماری ہی ذات کے لیے ہے, ہمارے ہی لیے ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جس دن, جس موقع پر, جس وقت اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی آیت کان میں پڑتی ہے, سنائی دیتی ہے, یا ہم خود پڑھتے ہیں, تو ٹھہر جانا چاہیے, رک جانا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اس موقع پر یہ آیت کیوں سنائی ہے, کیوں بتائی ہے, کیوں میرے سامنے آئی ہے, مقصد کیا ہے اس کا. سوچ و بچار کریں, غور و فکر کریں, اور تدبر کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مزید گفتگو کرتے رہیں گے آئندہ کی کلاسز میں. تو ایک اور بات وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تدبر کے لیے روزانہ ایک آیت کو لیا جائے,
اور اس آیت کو روزانہ پورا دن بار بار ذہن میں دہرایا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اپنے ساتھ بیتے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی حالات احوال صورتحال آتی ہے، اس آیت کی روشنی میں پرکھیں، جانچیں کہ یہ آیت مجھے کیا نصیحت کرتی ہے۔ آج یہ واقعہ ہوا تو آیت کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال، افکار، خیالات، جذبات اس آیت کی روشنی میں پرکھنے کی فکر کریں۔ ایک دن، جب 2 دن، اس طرح ہر روز اگر قرآن مجید کی کوئی ایک آیت یا دوسری آیت یا پھر تیسری آیت، مسلسل آیات کی روشنی میں آپ غور و فکر کرنے کی عادت بنا لیں گے، قرآن مجید کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلتے چلے جائیں گے، ڈھلتے چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں، اور دوسری جو بات ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ تدبر ضروری ہے، اور تدبر کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی، کوئی انقلاب پیدا ہوگا۔ جی یہاں تک جو بات ہم نے کی ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ جی کوئی سوال اگر ہے، یہاں تک ہم نے جو بات کی قرآن مجید کے مقصد نزول کے حوالے سے، قرآن مجید کے تدبر کے حوالے سے، قرآن مجید کو عملی زندگی میں لانے کے حوالے سے، اور ہم نے یہ ذکر کیا کہ قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ قرآن مجید کا جو مقصد ہے گزشتہ زندگی سے بہتر زندگی اپنی بنانا ہے۔ گزشتہ جو ہماری شخصیت تھی دورہ قرآن سے پہلے، تفسیر کورس سے پہلے اور اس کورس کے بعد، بلکہ ہر کلاس کے بعد زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، افکار میں تبدیلی آنی چاہیے، پہلے کی نسبت زیادہ بہتر شخصیت کے طور پر، مسلمان کے طور پر ہم سامنے آئے، اور اپنی زندگی کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے والا بن کر سامنے آئے۔ تو اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اور کسی کا سوال ہے تو ضرور کر لیجیے۔ کبھی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو دور حاضر سے مطابقت لگتی ہے تو یہ تفسیر بالرائے تو نہیں؟ جی یہ اہم سوال ہے۔ کبھی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو دور حاضر سے مطابقت لگتی؟ دیکھیں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اپنی ذات کو پرکھا جائے تو عام طور پر یہ تفسیر بالرائے نہیں ہوتی، جو آپ کے عمومی حالات ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کوئی خاص سبجیکٹ ہے، خاص کوئی مضمون ہے، اس مضمون کے تناظر میں کسی آیت کو آپ ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اساتذہ سے ضرور رہنمائی حاصل کر لیں۔ ایک ہے تزکیہ، تزکیہ اپنی اصلاح، تزکیہ۔ تو تزکیے کے حوالے سے عام طور پر آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نصیحت کے لیے بہت آسان بنایا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، البتہ آپ نے فہم قرآن استاذ ہی کی نگرانی میں کیا ہو، اور اگر آپ کسی مضمون کے اسپیشلسٹ ہیں اور اس مضمون سے متعلق کوئی آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں تو اس میں ضرور آپ مشورہ کر لیں۔ اپنی ذات سے اور ذاتی عمل کے اعتبار سے کر رہے ہیں، جو احکامات میں نہیں آتا، جو حلال و حرام میں نہیں آتا، اخلاقیات میں آتا ہے، معاشرت میں آتا ہے، یا تزکیے کے حوالے سے آتا ہے، تو آپ تدبر کر سکتے ہیں، البتہ اساتذہ کی رہنمائی وہ پھر بھی ضروری ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں ہم خود تدبر کریں یا کسی کی رہنمائی میں ایک آیت پر تدبر کریں؟ بنیادی جو قرآن مجید کا فہم ہے وہ تو کسی کی رہنمائی میں ہی کریں، البتہ عمل جو کرنا ہے اور اپنی ذات کے ساتھ جو ریلیٹ کرنا ہے وہ خود تدبر کریں۔ تدبر کرنے کے بعد اگر آپ کو تھوڑا سا کوئی شک شبہ ہو یا کوئی نئی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہو تو پھر ضرور اپنے اساتذہ سے رہنمائی ضرور لیں۔ آیات ایسی ہونی چاہیے جو ہمیں دل سے لگے، یا کوئی بھی آیت ہو، ہر آیت ہو سکتی ہے۔ جب آپ کوئی کورس کریں گے، اساتذہ کی رہنمائی میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو تدبر کرنا بھی آ جائے گا، کیونکہ تدبر کا
کے لیے شرط ہے فہم کا ہونا. اگر فہم نہیں ہوگا تو تدبر نہیں ہو سکتا, اور فہم ظاہر ہے کہ آپ اساتذہ سے ہی حاصل کریں گے. تو یہی ہے کہ قرآن مجید کے سانچے میں اپنی ذات کو ڈالنے کی کوشش کریں کہ تو گناہوں سے بھی بچت ہو جائے گی. اور مزید اس حوالے سے انشاءاللہ اگلی کلاسز میں گفتگو بھی آئے گی کہ قرآنی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اس انداز سے ڈھالیں کہ گناہوں سے بچتے چلے جائیں اور نیکیوں کو اختیار کرتے چلے جائیں. اس کے لیے انشاءاللہ العزیز آپ کو ایک چارٹ بھی دیا جائے گا, آئندہ کلاسز میں آ رہا ہے. تدبر میں خصوصاً مسلمان ریسرچ کے میدان میں کیوں پیچھے ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ریسرچ کے میدان میں پیچھے ہے. سوال یہ جو آ جاتا ہے یہ انفرادی آ جاتا ہے کہ ہماری ریسرچ بھی ہے, تدبر بھی ہے. ظاہر ہے کہ ہر بندہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے اور ریسرچ بھی کر رہا ہوتا ہے. اگر پیچھے ہے تو ہمیں کر لینی چاہیے, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور اس حوالے سے ایک مسلمان کی جو اسلامی تربیت ہے اور تربیت کے جو مراحل ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہم کریں گے. تدبر کا طریقہ کار, تدبر کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر آیت جو ہے وہ میری ذات سے اس کا تعلق ہے, تو تعلق معلوم کرنا. اول تو یہ ہے کہ اس کی تدبر کی بنیادی شرط تو فہم کا ہونا ہے کہ آپ کو ان آیات کا فہم ہو, اور اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اپنی ذات سے اس کو ریلیٹ کریں. اور اس کے بعد مرحلہ آ جاتا ہے کہ وہ جو آیت آپ کو سنائی دی گئی ہے, آج بتائی گئی ہے یا آپ نے پڑھی ہے, وہ آج میرے لیے ہی کیوں, اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے, کیا کنیکشن ہے, تو سمجھ میں آ جائے گی بات. اور باقی یہ جو کلاسز ہیں جتنی بھی یہ ساتھ آئندہ آنے والی کلاسز بھی, ان میں بھی تدبر کے حوالے سے مختلف آیات, مختلف صورتوں کا تدبر سکھایا بھی جائے گا اور فہم بھی سکھایا جائے گا. اس میں بھی کافی ساری رہنمائی آپ کو ملے گی. اور البتہ اگر آپ فہم قرآن مجید کرتے ہیں, قرآن مجید کسی سے پڑھتے ہیں, تو تدبر کا جو طریقہ کار ہے, یعنی غور و فکر کرنا, سوچ و بچار کرنا اس آیت کا, اس آیت کے لیے اپنے لیے نقطہ نکالنا اور اپنی ذات سے اس کا تعلق جوڑنا, یہ بھی آپ کو آ جائے گا. یہ پریکٹس ہے. اور تدبر کے حوالے سے چلے مجھے یاد دلائیے گا, کوئی ایک سیشن ہوا تھا مستقل سیشن, تو وہ اس کا لنک اگر اویلیبل ہوا تو آپ کو دے دیں گے. ہم جتنا زیادہ اللہ اور اس کی کتاب کے نزدیک ہوتے ہیں, شیطان اتنا ہی اپنا کام تیز کرتا ہے. اس کے دیکھیں وساوس کا آنا, وسوسوں کا آنا, یہ تو ہوتا رہے. جب بھی آپ کوئی کام کریں گے تو وسوسے بھی آئیں گے, کچھ خیالات بھی آئیں گے, کچھ رکاوٹیں بھی آئیں گی. تو آپ نے یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے آگے بڑھنا ہے. تو جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے نا, لڑکھڑا کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت کو وہ مسلمان بڑا محبوب ہے جو لڑکھڑاتے ہوئے اس کی جانب جاتا ہے. شیطان اپنی جانب کھینچتا ہے تو پھر وہ سنبھلتا ہے, پھر شیطان اسے گھیرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر وہ سنبھلتا ہے, رب کی جانب جاتا ہے, تو وہ اللہ کی آواز پر لبیک کہتا ہے اور اللہ کی ندا کو وہ سنتا ہے, بار بار اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے, توبہ کی طرف دوڑتا ہے. تو ایسے لوگ تو اللہ کو بہت محبوب ہیں. جیسے زمین و آسمان میں چھپے خزانے, ستاروں کا نظام, اس پہ دیکھیں ریسرچ ہوئی ہے, تحقیق ہوئی ہے. آپ کو کے مطالعہ میں نہ آئی ہو تو اور بات ہے, البتہ اس حوالے سے ریسرچ اور تحقیق موجود ہے. تو کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم بھی کچھ عرض کریں گے. تو یہ الگ ایک موضوع بھی ہے, اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو کل کی کلاس میں شاید ہم اس موضوع کو تھوڑا سا ڈسکس بھی کریں. اور سردست جو مقصود ہے وہ مقصود اپنی ذات ہے, اپنی ذات, میرے لیے, مجھے, میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یوں ہر آیت کو, ہر بات کو دوسروں کے ساتھ پر ڈالتے ہیں کہ ریسرچ کرنی چاہیے تو فلاں کو کرنی چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے تو فلاں کو کرنی چاہیے, عمل کرنا چاہیے تو فلاں کو کرنا چاہیے, نقصان ہو گیا تو فلاں گروہ کی وجہ سے ہو گیا, زوال کا شکار ہے تو فلاں. میرا کیا اس میں کردار ہے, میرا کیا رول ہے, میں نے کیا کیا؟ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے, فوکس اپنی ذات پر کرنا ہے کہ میرا رول کیا ہے, میرا رول کیا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو باتیں ہوائی ہوتی ہیں, ہم ان میں کچھ کر نہیں سکتے. جب دوسروں سے مسلمان ایسا نہیں کرتے, حکمران ایسا نہیں کرتے, فلاں سیاستدان ایسا نہیں کرتے, بھئی میں کیا نہیں کرتا,
میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر پا رہا. ہمارے استاذ فرماتے ہیں گناہ صرف یہ نہیں ہے کہ کیا کیا نافرمانی کی، گناہ یہ بھی ہے جو صلاحیات اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، جو قابلیت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اس کو کما حق ہو استعمال نہیں کیا، یہ بھی گناہ ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہم نے ستارے بن کر چمکنا ہے، ہم نے ستارے بن کر چمک کر ایک کہکشاں بنانی ہے، وہ ہم نے بنانی ہے. میں اس کہکشاں میں میرا رول کیا ہے، میرا کردار کیا ہے. یہ جو کلاسز سیشنز یہ صرف اپنی ذات پر فوکس کرنے کے لیے ہے، اپنی ذات پر، اپنے لیے، میرے لیے. یعنی میں بذات خود اپنی ذات کے لیے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور جو بتا رہا ہوں یہ اپنی اولین مخاطب میری ذات ہے. اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ سبھی لوگ اپنے لیے اس میسج کو، اس پیغام کو سنیں اور اپنی ذات میں بہتری لانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز بہت بہتری آئے گی. تدبر سے عوام بہت غلط تاثر لیتے، پڑھ کر تمام قرآن سمجھ لیں گے. دیکھیں عوام کو سمجھانا تو آپ نے ہے، عوام کو سمجھانا آپ نے ہے، بتانا آپ نے ہے، تدبر آپ نے کروانا ہے. اگر آپ کے کنٹرول میں ہوگا تو آپ تدبر بھی کروا سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں، اور ان کے لیے بہتری بھی لازم. میں مثال دے دیتا ہوں. ایک مثال کے طور پر آپ نے ایک پارے کا درس دے دیا، اور اس پارے میں کے درس کے دوران عملی زندگی کے نکات جو نکل رہے تھے، جو ان کی روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والے تھے، وہ بھی آپ نے ان کو بتائے. اور اس کے بعد اگلے دن آپ پوچھیں کہ پہلا پارہ ہم نے پڑھا، پہلا پارہ پڑھنے کے بعد زندگی میں کیا تبدیلی محسوس کی، آپ بتائیں. تو آپ کے سامنے ان کا جو تدبر ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا تبدیلی محسوس کی، اور کہ اپنی زندگی میں کیا وہ چینج لے کر آئے. جو وہ چینج لے کر آئے، تبدیلی لے کر آئے، وہ درست ہے یا درست نہیں ہے، اس کی اصلاح تو آپ نے کرنی ہے. جو لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، مدرسین کے پاس یا مدرسات کے پاس آ گئے ہیں، اب انہوں نے لوگوں کی تربیت اور اصلاح کرنی ہے. اور ہر بات جو وہ بتا رہے ہیں تو جائزہ بھی لینا ہے کہ اس بات کے کیا اثرات اس فرد کی شخصیت پر رونما ہوں گے، اور وہ گھر میں جا کر کیا رویے برتے گا، اور گھر کے ماحول میں کیا تبدیلی یہ برپا کرے گا. دوسرے لوگ اس بندے کے، جو اس بندے نے سنا ہے، جو اس پر چیزیں اثر انداز ہوئی ہیں، یہ کیسے گھر جا کر بیہیو کرے گا، اور گھر والے اس کو کس تناظر میں لیں گے. اس کا تجزیہ کرنا بھی ایک داعی، ایک معلمہ، ایک مدرسہ ایک قرآن کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. اگر ایک مدرسہ یا مدرس جو قرآن مجید پڑھانے والا ہو، تربیت کرنے والا ہو، اس کی کمانڈ مضبوط ہوگی، وہ اپنی کمانڈ کے اندر لوگوں سے یہ تدبر کروائے گا، لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے گا، اور غور و فکر بھی کرے گا. تو پھر چینج جو آئے گا، تبدیلی آئے گی، وہ درست سمت آئے گی. اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری گفتگو کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں، اور ان کے عمل میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور یہ گھر جا کر کیا رویے برتتے ہیں اور گھر کا ماحول کیا کریٹ کرتے ہیں، اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو تو گویا کہ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بول تو رہا ہوں لیکن اس کے نتائج کی ذمہ داری میں قبول نہیں کر رہا. اس کے نتائج ماحول پر چھوڑ دیے، اس کے نتائج میں نے آڈینس پر، اپنے مخاطبین، اپنے طلباء و طالبات پر چھوڑ دیے. جو بھی نتائج ہیں وہی بھگتیں گے، وہی برتیں گے. یہ تو بہت پھر درست رویہ نہ ہوا. تو ایک استاد اور معلم کو چاہیے کہ قرآن مجید کا فہم اور تدبر اور زندگی میں تبدیلی جو رونما ہو رہی ہے، اس کی مکمل ڈور اس کے اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اس کا ریموٹ کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں ہو، وہ نبض شناس ہو، وہ جانتا ہو کہ میری بات جو میں زبان سے نکال رہا ہوں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کیا فرق اور کیا تبدیلی آئے گی، اور اس فرق اور تبدیلی کو وہ ضرور پھر بہتر کرنے کی کوشش کرے. میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ایک دفعہ ایک موضوع پر گفتگو ہوئی، کافی پرانی بات ہے، 8-10 سال پرانی بات ہے، اور گفتگو ہوئی. گفتگو ہونے کے بعد اگلے دن کلاس میں وہ لوگ آئے تو
مجھے تھا کہ میں نے ڈوز تھوڑی زیادہ سخت دے دی اور عمل میں لانے کے لیے ان لوگوں کو ضرور دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. تو اگلے دن جب لوگ آئے تو میں نے ان سے کہا کہ کل جو بات ہوئی تھی اس بات کو عمل میں لانے کے حوالے سے پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا. تو فوراً رسپانس آ گیا کہ بالکل پریشانی تو ہوئی ہے, وہ عمل میں لانا بڑا مشکل ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یعنی اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی آ رہے تھے. تو وہ جب جائزہ انسان لیتا ہے, تجزیہ کرتا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کو سائیڈ ایفیکٹ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی بات کا وزن بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ نے کتنی ڈوز کسی کو دی, کتنا مطالبہ کسی کے سامنے رکھا. معاشرتی طور پر اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انقلاب برپا کیا عرب کی صحرا میں, عرب کی سرزمین میں, مکہ میں, مدینہ میں, جس طرح تدریجاً چیزوں کو لے کر آگے بڑھے. شراب کب حرام ہوئی, جا کر شراب ہی کو دیکھ لیں, اور دیگر باتوں کو دیکھا جا سکتا ہے, زکوٰۃ کی فرضیت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ معاشرے میں انقلاب برپا ہوتا ہے, اور معاشرے کا ایک یونٹ جو ہے وہ گھر ہے. آپ کی دورہ قرآن میں, آپ کی تفسیر کلاس میں اگر گھر کا ایک فرد آ جاتا ہے, اور ایک فرد آیا, اس کے گھر کا ماحول کیا ہے, وہاں کا کلچر کیا ہے, وہاں کی تہذیب کیا ہے, لوگوں کے ذہن کیا ہے, اور آپ اس کو کیا بتا رہے ہیں, کیا دے رہے ہیں, اور گھر میں جا کر وہ کیا رسپانس کرے گا, اس کو جاننا یا سیکھنا ایک مدرس کے لیے ضروری ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. استاد جی, اب سے پہلے جو کمی رہ گئی ہے تدبر میں, اس کا حل کیا ہے؟ جی بالکل, توبہ کریں. توبہ کرنے کے بعد آپ تدبر کرنا شروع کر دیں, غور و فکر کریں, قرآن مجید کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں. کوئی ترجمہ تفسیر بتا دیں, اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیں. مجھے معلوم نہیں کہ اکثر تو میرا خیال ہے کہ طالبات اور معلمات یہاں پر موجود ہیں, اور اسی طرح معلمین بھی غالباً موجود ہوں گے. تو اگر عامت الناس یعنی ایسے لوگ جن کا کسی کلاس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, وہ لوگ اگر موجود ہیں تو انہیں اپنے اساتذہ سے رہنمائی لینی چاہیے. اساتذہ سے مشورے سے ہی کسی بھی بات کو آگے بڑھانا چاہیے. ان سے مشورہ کریں, ان کی رہنمائی میں آگے بڑھیں. ایسا نہ کریں کہ آپ اپنے طور پر کوئی قدم بڑھائیں, تو اس میں بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے. دیکھیں, انسان جو پڑھتا ہے نا, تفسیر پڑھے, ترجمہ پڑھے, یا کسی بھی بات کو جب دیکھتا ہے, ایک مخصوص اینک سے دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک مخصوص تناظر میں دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک مخصوص پرسپیکٹیو یا پیراڈائم میں دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ پرسپیکٹیو, وہ پیراڈائم کیا ہے, یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. اور جو انسان کی ایک پرورش ہوتی ہے جس ماحول میں, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سیاسی وابستگیاں بھی ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہیں, اور اپنے لیڈر کی برائیاں بھی اچھائیاں لگتی ہیں, اور مخالفین کی اچھائیاں بھی برائیاں ہی لگتی ہیں. اسی طرح اپنے پرسپیکٹیو کے مطابق قرآن و سنت کو ڈھالنا, یہ بالکل بھی درست رویہ نہیں ہوتا. اصل رویہ ہوتا ہے قرآن مجید کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا, اپنے آپ کو استوار کرنا. یہ ایک مشکل مرحلہ ہے, کٹھن مرحلہ ہے, جو اساتذہ کی تربیت اور رہنمائی میں ہی طے ہو سکتا ہے, اور اکیلے نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کے سوالات تدبر کے حوالے سے کافی ہو گئے, اور قرآن مجید کے انسانیت پر احسانات, ان کا تعلق جو ہے ان کا جو تعلق ہے وہ تدبر قرآن اور مقصد قرآن کے ساتھ اس موضوع کا انتہائی اہم اور گہرا تعلق ہے. جی, کہ نزول قرآن مجید سے پہلے کی دنیا کیسی تھی, اور جب قرآن مجید نازل ہوا, اور نازل ہونے کے بعد قرآن مجید نے جن جن لوگوں کی اصلاح کی, جن جن لوگوں کی تربیت کی, تو تربیت کے نتیجے میں قرآن مجید نے ان لوگوں کی زندگیوں میں کیا تبدیلی رونما کی. اور پورے عالم کو دیکھا جائے, پوری دنیا کو دیکھا جائے, جس وقت قرآن مجید کا نزول ہوا اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے, دنیا کس طرح جی رہی تھی, دنیا کی معاشرت کیا تھی, دنیا کی معیشت کیا تھی, دنیا کا اخلاق کیا تھا, دنیا کا برتاؤ کیا تھا, اس کو دیکھا جائے, پرکھا جائے. اور اس کے بعد نزول قرآن جب ہوا, اور قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد جو قرآن مجید نے انسانوں کی میں جو انقلاب پیدا کیا, انقلاب برپا کیا انسانوں کی زندگیوں میں, اور ایک بے مثال, ایک انمول
امت اور قوم جو تیار کی ہے، اس مرحلے کا اگر مطالعہ کیا جائے تو فہم قرآن مجید میں اس مرحلے کا مطالعہ انتہائی ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت کے حالات کو اگر مطالعہ کیا جائے تو نزول قرآن مجید سے پہلے کی دنیا بڑی ہی وسیع تھی۔ وہاں پر مسیحیت بھی تھی، یعنی عیسائیت مذہب بھی پایا جاتا تھا۔ عیسائیت کے علاوہ یہود بھی تھے، مجوسی بھی تھے، بدھ مت بھی تھے، ہندوستان میں ہندو بھی تھے، پھر یورپ کی تہذیب تھی، انڈیا کی تہذیب تھی، پھر ایران اور روم کا کلچر تھا۔ اس سارے کا اگر طائرانہ جائزہ لیا جائے، اقوام کا، مذاہب کا، افراد کا، حکمرانوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو نظر یہ آتا ہے کہ انتہائی بدنظمی تھی، اور دنیا اس وقت کہ جو دنیا کے حالات ہیں وہ اس طرح کے حالات ہیں گویا کہ بس دنیا فنا ہونے والی ہے۔ ہر طرف ایسے حالات کہیں پر بھی کوئی نہ عدل تھا، نہ انصاف تھا، نہ اخلاق تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ قرآن مجید نے جب اس کی عکاسی کچھ اس انداز سے کرتا ہے کہ کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ کتاب جو قرآن مجید اس زمانے میں اتاری جس زمانے کے حالات کا اگر مطالعہ کیا جائے، حالات کو اگر دیکھا جائے تو مزاج کے اعتبار سے کہیں پر بھی نیکی نہیں تھی۔ کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ شرافت، اخلاق کی اعلیٰ قدروں کا حامل نہ تھا، کوئی حکومت نہ تھی جس کی بنیاد عدل یا انصاف پر ہو یا رحم پر ہو، کوئی ایسی قیادت نہیں تھی کہ جس کے پاس حلم ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس حکمت ہو۔ کوئی بھی ایسا دین اس وقت موجود نہیں تھا کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی جانب اس کی درست نسبت کی جا سکتی ہو۔ کوئی بھی ایسی تعلیمات اور خصوصیات کسی بھی معاشرے کی ایسی نہیں تھی، بلکہ ہر طرف گٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ کہیں اگر کہیں کوئی عبادت گاہ موجود تھی، کوئی خانقاہ موجود تھی، کوئی بندہ عبادت گزار تھا، وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ انتہائی گہری رات میں کوئی ٹمٹماتا ہوا جگنو نظر آ جائے، بس اتنا ہی تھا۔ خال خال کہیں کچھ نظر آ رہا تھا۔ ایران کو دیکھ لیں تو ایران کی تہذیب بھی انتہائی خستہ حالی کا شکار تھی۔ حکمران مضبوط تھے، حکمرانوں کے پاس پیسہ بھی تھا، حکمرانوں کے پاس دولت بھی تھی، لیکن قانون نہیں تھا۔ اور قانون جو تھے، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا، موقع ہوا تو پڑھ لیجئے گا، وہ قانون بھی ہر حکمران، ہر آنے والا بادشاہ بدلتا رہتا تھا اپنی سوچ، اپنی فکر کے مطابق۔ مثال کے طور پر کوئی شادی پر پابندی لگا دیتا، کوئی شادی کو ختم کر دیتا کہ ہر طرف حلال ہے، جہاں پر جو چیز چاہیں وہ کر لیں۔ یعنی گویا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ہر طرف خرابی پھیل چکی تھی، ہر طرف برائی پھیل چکی تھی، لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ تو اس عالم میں اللہ تعالی نے قرآن مجید اتارا، حبیب خدا پر اتارا، محمد الرسول اللہ پر اتارا، اور اتار کر فرمایا کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہے جو ہم نے تم پر اتاری، نازل کی، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکالیں، روشنی میں لے آئیں، ظلمات سے نکالیں، ظلم کی ظلمت سے نکالیں، جبر کے اندھیرے سے نکالیں، سود خوری کے اندھیرے سے نکالیں، جھوٹ کے اندھیرے سے نکالیں، بددیانتی کے اندھیرے سے نکالیں، خدا کی نافرمانی کے اندھیرے سے نکالیں، ظلم کے اندھیرے سے نکالیں، اور نکال کر خیر کی روشنی میں، نیکی کی روشنی میں صالح معاشرہ تشکیل دے، اور ایسے افراد تشکیل دے جن افراد کے اندر ایمان ہو، جن افراد کے اندر عدل ہو، جن افراد کے اندر صدق ہو، جن افراد کے اندر سچائی ہو، جن افراد کے اندر اخوت ہو، جن افراد کے اندر بردباری ہو۔ یہ قرآن مجید کا مطلب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سمجھایا، صرف سمجھایا نہیں، بتلایا، صرف بتلایا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جیسے جیسے آیات اترتی چلی آتی تھی، جیسے جیسے آیات قرآن مجید کی آ رہی تھی، لوگوں کے دلوں میں انقلاب برپا ہو رہا تھا، انقلاب برپا کیا جا رہا تھا،
اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین صرف تلاوت کی نیت سے قرآن مجید نہیں سنتے تھے، صرف الفاظ کو نہیں رٹتے تھے، صرف دورہ قرآن کی سندیں حاصل نہیں کرتے تھے، لیبل نہیں لگاتے تھے کہ آج ایک پارہ ختم ہو گیا، دوسرے نے کہا کہ 10 پارے ختم کر دیے، تیسرے نے کہا کہ 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کر لیا۔ نہیں نہیں نہیں، بلکہ انقلاب آیا ان کے افکار میں، انقلاب آیا ان کے جذبات میں، انقلاب آیا ان کے اخلاق میں، اور لوگوں نے چلتے پھرتے قرآن مجید کے پیغمبر دیکھے، لوگوں نے چلتے پھرتے قرآن مجید کے میسنجر دیکھے، لوگوں نے چلتے پھرتے قرآن مجید کے اخلاق میں ڈلنے والی شخصیات کو دیکھی، تو قرآن مجید نے فرما دیا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ قرآن مجید کی روشنی سے بینا ہونے والا شخص اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور اجالا کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور تیز دھوپ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ دورہ قرآن میں آ گئے، تفسیر کلاس پڑھ لی، تفسیر کلاس سے فارغ ہو گئے، اور پھر برابر کیسے ہوگی گزشتہ زندگی اور آج کی زندگی؟ پھر کیسے یہ شخصیت ویسی کی ویسی رہی؟ اس کے اخلاق میں فرق نہیں آیا، اس کے اعمال میں فرق نہیں آیا، اس کے رویے اور برتاؤ میں فرق نہیں آیا۔ گھر میں یہ شخص گیا دورہ قرآن کر کے، گھر میں شخص یہ گیا قرآن مجید کی کلاس کو اٹینڈ کر کے، گھر والوں نے فرق محسوس نہیں کیا، گھر والوں کو یہ معلوم نہیں ہوا، محسوس نہیں ہوا کہ یہ جو ہمارا بیٹا ہے، یہ بیٹا بدلہ بدلہ نظر آ رہا ہے، یہ تو ربانی بن گیا ہے، یہ تو قرآن والا بن گیا ہے، یہ سچا بن گیا ہے، یہ نرم مزاج بن گیا ہے، اس کے اخلاق میں فرق آ گیا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اور ایسا ہوتا کیوں نہیں؟ یہ تبدیلی رونما کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ تبدیلی رونما تب ہوگی جب ہمارا مقصد واضح ہوگا، جب ہمارا مقصد کلیئر ہوگا کہ قرآن مجید سے ہم نے تبدیلی کیا لے کر آنی ہے، قرآن مجید کے پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، قرآن مجید آخر ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، قرآن مجید آخر ہم سیکھ کیوں رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے زبان سے دعوت لوگوں کو نہیں دی، ان کا عمل بولتا تھا، ان کا اخلاق بولتا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں انقلاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ایسا رونما کیا کہ صحابی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیتے ہیں، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، پھر چہرہ پھیر لیا، یار اس کے ذہن میں کوئی پرابلم تو نہیں، اس کے دماغ میں کوئی خلل تو نہیں، ذرا چیک کرو کہ ایسا تو نہیں ہے، پھر آتا ہے کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے کہ جو جا کر مجرم کو پکڑے۔ احساس جرم، احتساب نفس، ضمیر کی ملامت، ضمیر کی ملامت، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں قرآن مجید نے پیدا کیا۔ ایمان آیا تو ایمان کے اثرات بھی رونما ہوئے، قرآن مجید سیکھا تو قرآن مجید اخلاق اور اطوار میں بھی آیا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی، مکمل اللہ کے اور شریعت کے لیے مکمل سپردگی، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، امانت، دیانت۔ وہ ایک عام سا شخص لے کر آ جاتا ہے ایک تاج، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تاج، اور لا کر کہتا ہے کہ مال غنیمت میں یہ ملا ہے۔ کوئی مالی خیانت نہیں ہوتی، یہ ایمان کے اثرات تھے، یہ قرآن مجید کے اثرات تھے جو زندگیوں پر برپا ہوئے۔ مسلمان ایک شہر پر قبضہ کر لیتے ہیں، فتح کر لیتے ہیں، جب فتح کر لیتے ہیں اور فتوحات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی دیکھی جائے تو حکمرانوں سے لڑائی ہوئی ہے، حکمرانوں سے لڑائی ہوئی ہے، عوام نے دلوں کے دروازے کھولے ہیں، فتح ہو گیا شہر، لوگوں نے کہا ہم جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، آپ ہماری حفاظت کریں گے۔ مسلمانوں نے یہ وعدہ لے لیا، ٹیکس جمع کروا دیا گیا۔ اچانک امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں مسلمانوں کے لشکر میں آپ کی ضرورت ہے، فوج ساری وہاں چلے جائے۔ مسلمان حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو سارا جزیہ واپس کر دیا ان کو۔ یہ قرآن مجید نے جو انقلاب برپا کیا ہے، یہ وہ شخصیات تھی
جب انہوں نے جزیہ ٹیکس واپس کیا تو شہر سارا پیچھے پیچھے کہ ہم تو آپ ہی کی حکمرانی میں آنا چاہتے، ہمیں بھی اپنا بنا لیں، اپنے دین کے مطابق ہمیں بھی لے لیں۔ بہت ساری لوگوں نے فتوحات کی ہیں، بہت ساری قومیں غالب آئی ہیں دوسری قوموں پر، اتنی جلدی اور اتنی تیزی اور اتنی پختگی کے ساتھ کوئی دین کہیں پر بھی، کوئی تہذیب، کوئی کلچر، دوسری تہذیب نے اختیار نہیں کیا، دوسری قوم نے اختیار نہیں کیا جتنی تیزی کے ساتھ، جتنی پختگی کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے دین اسلام کو اختیار کیا گیا، قبول کیا گیا۔ وہ اخلاق کی وجہ سے، وہ قرآنی اثرات کی وجہ سے، وہ ایمان کے ظاہری اثرات جو تھے ان کی شخصیت میں نظر آتے تھے۔ تو آج جب ہم قرآن کلاس میں موجود ہیں، آج ہم قرآن مجید کی کلاس میں آئے ہوئے ہیں، تو ہمیں سوچنا ہے، ہمیں پرکھنا ہے، ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کلاس میں تو آ گئے ہیں، اور کلاس میں آنے کے بعد قرآن مجید سننے کے بعد میری زندگی میں کیا تبدیلی رونما ہو، میں نے کیا سیکھا، میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، پہلے میں کیسا تھا اور اب کیسا ہوں، پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں، کیا پہلے جیسا ہوں یا پہلے سے بدلا ہوا ہوں۔ قرآن مجید کی کلاس نے میری زندگی میں کیا تبدیلی رونما کی، کتنا میں اللہ والا بنا ہوں، اللہ کی معرفت کتنی حاصل ہوئی مجھے، اللہ کی معرفت کتنی حاصل ہوئی، اللہ سے تعلق کتنا مضبوط بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ کتنا بیدار ہوا، عبادات کا شوق بڑھا یا نہیں بڑھا، زندگی کے مقاصد متعین ہوئے یا نہیں ہوئے، زندگی کی ترجیحات متعین ہوئی یا نہیں ہوئی، اپنے آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ایک جذبہ بیدار ہوا یا نہیں ہوا، عقائد کی درستگی ہوئی یا نہیں ہوئی، نظریات کی اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی، میرے احساسات، میرے جذبات حکم الہی کے تابع ہوئے یا نہیں ہوئے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا معیار میرا کیا ٹھہرا اور میرا کیا بنا ہے، یہ سارا جینے کی ضرورت، جاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید تو دلوں کی شفا ہے، قرآن مجید تو راہ ہدایت ہے، قرآن مجید تو رحمت کی برسات ہے، قرآن مجید تو زندگی گزارنے کی شاہراہ کا ہادی ہے، رہبر ہے۔ تو رہنمائی ہم نے اس سے لینی ہے، قرآن مجید کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اللہ سے دوستی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر نہیں ہوئی تو سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، ربانی بننے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید تو بارہا کہہ رہا ہے کونوا ربانیین، کونوا ربانیین، ربانی بنو، اللہ والے بنو، اللہ کی صفات کو اپنی صفات اختیار کرنے کی کوشش کرو، رحم ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، سخاوت ہونی چاہیے، بھائی چارہ، بردباری، باحیا، مہذب، نرم خو، نیکی کے دل دادا، نیکی کے شوق والے۔ تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ پارہ ختم ہو گیا، سورت ختم ہوگی، کلاس ختم ہوگی، میری خوشی، میرے غم کا محور اور مرکز اللہ بنا ہے یا نہیں بنا، الحب للہ والبغض للہ میرے دل میں آیا یا نہیں آیا، تقوی میرے دل میں کتنا آیا ہے، میں کتنا متقی بنا ہوں، صالحین میں میں گنا جاتا ہوں یا نہیں گنا جاتا، توکل اللہ پر بھروسہ کتنا ہے، میں صبر کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں، خشیت الہی میرے اندر آئی یا نہیں آئی، امید کی شمع روشن ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہر کلاس کے بعد دیکھنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا، میری زندگی میں کیا انقلاب برپا ہو۔ بہرحال یہ مختصر سی گفتگو تھی تدبر کے حوالے سے، قرآن مجید کے کتاب انقلاب کے حوالے سے، اور قرآن مجید کے جو احسانات ہیں اور دنیا کی محسن کی کتاب ہے۔ یہ اگرچہ طویل موضوع ہے لیکن اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ قرآن مجید نے سچائی کے خوگر، عدل و انصاف کے پیکر وہ شخصیات دی
جن شخصیات نے دیگر انسانوں پر بھی اثر ڈالا، اپنے اخلاق سے متاثر کیا اور دنیا کے ایک بڑے خطے کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دیا، یہ قرآن مجید کتاب انقلاب بھی ہے، یہ قرآن مجید پر عمل کرنے والی شخصیات کا ثمرہ بھی ہے۔ اور اگر اس کتاب کو ہم اپنائیں گے، اگر اس کتاب کو سینے سے لگائیں گے، اگر اس کتاب کی تعلیمات کو زندگی میں لائیں گے تو یقیناً یہ فرق پیدا کرے گی، یقیناً یہ تبدیلی لے کر آئے گی، اور تبدیلی کا نقطہ آغاز میری ذات ہے، میرا عمل ہے، میری فکر ہے، میرا جذبہ ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو 2-3 ہم سوال لے سکتے ہیں، پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ کل انشاءاللہ العزیز تربیت کے حوالے سے تفصیلی ہم گفتگو کریں گے، اور سورہ فاتحہ کے جو مضامین ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جی یہ کلاس صرف جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہوا کرے گی، رات کو 11 سے 11 بجے اس کا آغاز ہوگا، اور 12:15 12:30 بجے تک چلے گی۔ سوشل میڈیا پر لبرلزم، سیکولرزم، ایتھیزم کی یلغار ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ سب سے پہلے تو دین کو خود سمجھا جائے، دین پر عمل پیرا ہوا جائے، تو پھر یہ اس طرح کے جتنے بھی فتنے ہیں ان فتنوں کا سد باب اسی سے آغاز ہوگا، یہی پہلا قدم ہے۔ اور ہماری جو یہ کلاسز ہے ان کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ پہلا قدم قرآن مجید کی جانب بڑھانا اور قرآن مجید کو زندگی میں لانا۔ تو حق جب آتا ہے، خیر جب آتی ہے، اور قرآن مجید کا فہم جب آئے تو بہت سارے فتنے اپنی موت آپ ہی مر جاتے ہیں، اور ان فتنوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور ان کو سمجھانا بھی آسان ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ہم خود سمجھیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم تدبر یعنی فہم کی طرف نہیں جاتے، اور ظاہر ہے کہ جو چیز آپ زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے، سوچ و بچار کے بعد، غور و فکر کے بعد اس بات کو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ جب کسی بات کو عمل میں لے کر آتے ہیں، عمل کا حصہ بناتے ہیں، خود پر بیتتی ہے، تجربے سے گزرتی ہے، کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی نیکی کی بات، کوئی بھی اسلام کی تعلیم، تو پھر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ اور جب ہم صرف الفاظ کو سنتے ہیں اور ان کے مقصود کو نہیں سمجھتے، آبجیکٹیوز کو نہیں دیکھتے اور ویسے ہی بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، یا کسی کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، تو بات بنتی نہیں۔ کہیں سے بھی شروع کر لیں، کسی بھی آیت سے شروع کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ سبھی احباب کو جو اس کلاس میں موجود تھے اپنی جناب سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا، سمجھا، پڑھا، سیکھا، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کلاسز کے دوران اگر آپ کے کوئی سوالات ہوئے تو سوالات کو ضرور آپ لکھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ العزیز سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور کچھ ٹیکنیکل گفتگو بھی ہوگی، تو اس لیے آپ ہمتن گوش ہو کر سنیں اور وقت پر کلاس میں تشریف لائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ کلاس ٹائپ ہے، یہ دروس اس طرح کے نہیں کہ صرف درس دے دیا، یہ ہم سیکھنے سکھانے کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز، اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ذات کو پہلے کی نسبت زیادہ بہتر بنا پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔